السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، جیسا کہ ہر بندے مسلم اس بات سے آگاہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں پہ رحم و کرم کرتے ہوئے انہیں سفر کی حالت میں روزوں کے چھوڑ دینے کی رخصت عطا کی ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مسافر سے روزہ اور آدھی نماز کو معاف فرما دیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حمزہ بن عمرو الاسلمی رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت فصم وان شئت فافطر، اگر چاہو تو روزہ رکھو اور چاہو تو نہ رکھو۔ تو اس آیت کریمہ اور احادیث نبویہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے مسافر کو رخصت ہے کہ وہ سفر کی حالت میں روزے چھوڑ دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا سفر ہے جس میں مسافر کو روزوں کے چھوڑ دینے کی رخصت حاصل ہے؟ تو وہ سفر جس میں 4 شرطیں پائی جائیں ان میں مسافر کو روزے چھوڑ دینے کی رخصت ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ سفر مسافت قصر کا ہو۔ اب اس مسافت قصر سے متعلق اہل علم کے 2 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ مسافت قصر کا اعتبار عرف سے ہے، یعنی عرف میں لوگ جسے سفر شمار کریں اسے سفر کہا جائے گا، اور ایسے مسافر کے لیے 4 رکعت کی نمازوں کو 2 رکعت پڑھنا اور یہ کہ روزوں کے چھوڑ دینے کی اجازت ہوگی، اور لوگ جسے سفر شمار نہ کریں اسے سفر شمار نہیں کیا جائے گا۔ جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں مسافت قصر سے متعلق اعتبار عرف کا ہے، متعین مسافت کا نہیں، لہذا لوگ جسے عرف میں سفر شمار کریں وہ سفر شمار ہوگا اور اس پر سفر کے احکام جاری ہوں گے۔ اور دوسرا قول جمہور اہل علم کا ہے۔ جمہور اہل علم کے نزدیک مسافت قصر کا اعتبار متعین مسافت سے ہے جو تقریباً 80 کلومیٹر ہے، یعنی اگر کوئی آدمی 80 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے سفر کے لیے نکلتا ہے تو اس شخص کے لیے درست ہے کہ اگر ماہ رمضان ہو تو وہ روزے چھوڑ دے اور 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور اثر سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی کسی بھی خاتون کے لیے جائز نہیں
کہ وہ ایک دن ایک رات کی مسافت کا سفر بغیر کسی محرم کے کرے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک رات کو سفر کہا ہے۔ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما 4 برید کے سفر میں قصر کرتے تھے اور روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ 4 برید یہ 16 فرسخ کا ہوتا ہے، اور فقہائے کرام نے 16 فرسخ کا اندازہ 80 کلومیٹر سے لگایا ہے، لہذا مسافت قصر تقریباً 80 کلومیٹر ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی 80 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے سفر کے لیے نکلے تو اس کے لیے سفر کی رخصتوں پہ عمل درست ہے، یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا، اور یہ کہ اگر رمضان ہو تو روزے چھوڑ دینا۔ اور اگر اس سے کم کی مسافت کے لیے نکلے، مثلا 50 کلو، 60 کلومیٹر، 70 کلومیٹر یا 20 کلومیٹر، تو پھر ایسے شخص کے لیے رمضان میں روزے چھوڑنا یا 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت کر کے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں جمہور اہل علم کی رائے کے مطابق مسافت قصر تقریباً 80 کلومیٹر ہے۔ سفر خواہ گاڑی کا ہو یا ہوائی جہاز کا یا کشتی کا ہو، تقریباً 80 کلومیٹر کی یہ مسافت سفر ہے، اور عرف میں بھی اسے سفر شمار کیا جاتا ہے۔ فتویٰ کمیٹی سعودی عرب کے ایک فتوے میں کہا گیا ہے جمہور اہل علم کی رائے کے مطابق مسافت قصر تقریباً 80 کلومیٹر ہے، لہذا کرائے پر گاڑی چلانے والا یا کوئی اور جب مذکورہ مسافت سے زیادہ کا سفر کرے تو نماز قصر کے ساتھ پڑھے، اور اگر رمضان کا مہینہ ہو تو روزے چھوڑ دے۔ اس گفتگو سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو مسافت قصر ہے وہ 80 کلومیٹر ہے۔ کوئی آدمی 80 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے سفر کے لیے نکلے تو اس کے لیے درست ہے کہ وہ ماہ رمضان ہو تو روزے چھوڑ دے اور 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے قصر کے ساتھ پڑھے۔ اس تعلق سے دوسری شرط یہ ہے کہ دوران سفر کسی جگہ پر 4 دن سے زیادہ کے قیام کا عزم نہ کرے۔ اگر مسافر دوران سفر کسی جگہ پر 4 دن سے زیادہ کے ٹھہرنے کا عزم کرے تو وہ نمازیں پوری پڑھے، اور اگر رمضان کا مہینہ ہو تو روزے رکھے، اور اگر 4 دن یا اس سے کم ٹھہرنے کا عزم کرے تو نماز قصر کے ساتھ پڑھے اور روزہ چھوڑ دے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر مسافر کسی جگہ پر 4 دن یا اس سے کم ٹھہرنے کا ارادہ کرے تو وہ قصر کرے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ آئے اور آپ نے وہاں پر 4 دن قیام کیا تو نماز قصر کے ساتھ پڑھتے رہے، اور اگر 4 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو اس مسئلے میں اہل علم کے مابین اختلاف ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 4 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی صورت میں نمازیں پوری پڑھی جائیں، اور اگر مسافر اپنے ارادہ میں متردد ہو کہ میں کل جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، اور اس طریقے سے 10 دن گزر جائیں، تو وہ نماز قصر کے ساتھ پڑھتا رہے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 دن سے زیادہ اور تبوک میں 20 دن قیام کیا، لیکن ہر جگہ نماز قصر کے ساتھ پڑھتے رہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کے روزے بھی اگر کوئی شخص کسی جگہ پر 4 دن یا اس سے کم ٹھہرنے کا عزم کرے تو وہ نماز قصر کے ساتھ پڑھے اور روزے چھوڑ دے،
اور اگر 4 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا عزم کرے تو وہ نمازیں پوری پڑھے، اور اگر ماہ رمضان ہو تو روزے بھی رکھے، اور اگر اپنے قیام کی بابت متردد ہو اور اس طرح کئی دن گزر جائیں تو وہ نمازیں قصر کے ساتھ پڑھتا رہے اور روزے بھی چھوڑتا رہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں فتح مکہ کے غزوے کے لیے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ سے تھے، لیکن جب مقام قدید پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کر لیا، پھر لوگوں نے بھی افطار کر لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا روزہ ہی رہے یہاں تک کہ رمضان ختم ہو گیا۔ قاضی شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مذکورہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مسافر کسی جگہ پر تردد کی حالت میں مقیم رہے تو وہ جب تک وہاں پر ٹھہرا رہے اس کے لیے روزے نہ رکھنے اور نمازیں قصر کے ساتھ پڑھنی جائز ہیں۔ تیسری شرط سفر گناہ کے کام کے لیے نہ ہو۔ جمہور اہل علم کے نزدیک سفر کی رخصتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ سفر جائز مقصد کے لیے ہو۔ حرام مقاصد مثلا ڈاکہ زنی، شراب کی تجارت، زناکاری وغیرہ کے لیے نہ ہو، کیونکہ سفر میں نمازیں قصر کے ساتھ پڑھنا اور روزے نہ رکھنا اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے بندوں کے لیے ایک رخصت اور آسانی ہے، لہذا گناہ کے لیے سفر کرنے والا اس رخصت کا مستحق نہیں ہے۔ اسی بنا پر امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح مسلم میں یہ باب قائم کرتے ہیں، باب جواز الصوم والفطر فی شہر رمضان للمسافر فی غیر معصیہ، کہ ماہ رمضان میں اس مسافر کے لیے روزے رکھنے اور چھوڑ دینے کے جائز ہونے کا بیان جس کا سفر گناہ کے کام کے لیے نہ ہو۔ امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں سفر معصیت میں سفر کی رخصتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، یعنی سفر کی رخصتوں سے مراد یعنی نمازیں قصر کرنا اور روزے چھوڑ دینا۔ اگر کوئی آدمی گناہ کے کام کے لیے سفر کر رہا ہو تو اس کے لیے سفر کی رخصتوں سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں سفر کرے روزہ چھوڑنے کی غرض سے، اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ سفر میں نکل جائے گا تو اسے ایک حیلہ اور بہانہ مل جائے گا روزے چھوڑنے کی، تو ایسے شخص کے لیے روزہ چھوڑنا حرام ہے۔ امام ابن القاسم رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں جو شخص روزہ چھوڑنے ہی کے مقصد سے سفر کرے تو اس کا یہ سفر اور روزہ چھوڑنا دونوں حرام ہے۔ روزہ چھوڑنا اس لیے حرام ہے کہ اس کے لیے کوئی جائز شرعی عذر نہیں ہے، اور سفر اس لیے حرام ہے کہ وہ حرام طریقہ سے روزہ چھوڑنے کا ذریعہ ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جب بستی کے مکانات سے باہر نکل جائے، یعنی جو آدمی سفر کے لیے نکل رہا ہے اس کے لیے نمازیں قصر کرنے یا یہ کہ روزہ توڑ دینے کی اجازت اس وقت ہے جب کہ وہ بستی کے مکانات سے باہر نکل جائے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر مدینہ منورہ میں 4 رکعت اور نماز عصر ذوالحلیفہ میں 2 رکعت پڑھی۔ مذکورہ حدیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوئی کہ مسافر قصر اس وقت شروع کرے جب اپنی بستی کے مکانات سے باہر نکل جائے،
کیونکہ ذوالحلیفہ مدینہ منورہ سے 6 یا 7 میل کے فاصلے پر ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر ذوالحلیفہ پہنچ جاتے تو قصر شروع کرتے۔ اسی طریقے سے رمضان کا روزہ جب آدمی اپنی بستی کے حدود سے باہر نکل جائے تو پھر اگر وہ روزے چھوڑنا چاہتا ہے سفر کی وجہ سے تب وہ روزے چھوڑ سکتا ہے۔ کسی کے لیے یہ درست نہیں کہ اسے سفر میں نکلنے کا ارادہ ہے وہ گھر میں موجود ہوتے ہوئے روزہ توڑ دے۔ امام زرکشی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ماہ رمضان میں روزہ چھوڑنے کے جائز ہونے کی شرط یہ ہے کہ سفر مسافت قصر کا ہو۔ اگر اس سے کم ہو تو پھر وہ مسافر نہیں بلکہ مقیم کے حکم میں ہے اور اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ نیز اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت اس وقت ہے جب وہ بستی کے مکانات سے آگے بڑھ جائے، ورنہ اس کا شمار بستی میں موجود لوگوں میں ہوگا اور اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہ ہوگی۔ تو جس مسافر میں یہ 4 شرطیں پائی جائیں اس کے لیے روزہ چھوڑ دینے کی رخصت ہے۔ یعنی پہلی شرط کی وہ 80 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے سفر کے لیے نکلے۔ اگر کوئی آدمی اس سے کم کے سفر کے لیے نکلے تو اسے روزہ چھوڑنے کی رخصت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی گناہ کے کام کے لیے سفر کر رہا ہے تو اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت نہیں ہے، اور آدمی کو اس مسافر کو اس وقت روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے جبکہ وہ بستی کے حدود سے باہر نکل جائے۔ جب تک وہ اپنی بستی میں موجود ہے وہ مسافر نہیں ہے، وہ مقیم ہے، اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینی مسائل کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔